نبی علیہ السلام دی سیرت پڑھیے تے گل واضح ہوتی ہے کہ جدوں کسے صحابی دے بارے حضور نو خدشہ ہویا کہ بعض لوگاں نو اس پہ اعتراض یا اس دے خلاف کوئی گل آپ سن لبنا تے حضور اس پر کسی نہ کسی موقع پہ اس شخصیت کا تذکرہ کرتے اور خطبہ دیتے۔ اس پر کئی ایک دلائل محفوظ، مثلا صحابہ کرام مدینے دو قبیلیاں چو زیادہ سن، اوس اور خزرج، انہاں دا آپس اختلاف ہویا، جھگڑا ہویا، گل لڑائی تک پہنچ تو نبی علیہ السلام نے اوس اور خزرج پر خطبہ دیا کہ پہلی حالت دیکھو، اب حالت دیکھو، کفر پہ تھے تم، ضلالت پہ تھے تم، گمراہی پر تھے، اللہ نے میرے ذریعے ہدایت بخشی، تم اسلام لائے، دین میں آئے، اسلام قبول کیا، صحابہ بنے، اور ہن تسی پھر کفر والی اور وہی پرانی روش پہ چلنا چاہتے۔ رسول اللہ نے دونوں کو خطبہ دے کے سمجھا دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی نے اور بدری نے، انہاں کو ایک خطا ہو گئی کہ انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات واقعات، فتح مکہ دی، جنگ دی، غزوے دی، سفر دی تیاری تو کچھ اگائی دین لئی قریش وال خط لکھیا، تو جدوں خط پڑھیا گیا تے او دے وچ حضرت حاتب دا نام سی۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، نہ اس کون حاتب، یہ دی گردن اتارنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے حاتب کی شان پر خطبہ دے دیا، اگرچہ اس کو خطا غلطی ہوئی ہے لیکن اس دے مقام نو جانو، پہچانو، اس کا ایک مقام ہے اسلام وچ، وہ بدری ہے، اور بدری صحابہ دی غلطیاں معاف نے اور جنت انہاں تے واجب ہے۔ کس طرح تسی بدری صحابی دے بارے منافق دی بات کیا چھڈی ہے؟ کئی کس نے؟ سیدنا عمر، خطبہ رسول اللہ نے دے۔ تیسرا واقعہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کا آپس پہ جھگڑا ہو، سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کو معافی منگی کہ غلطی میری، پہل میری، گل میں شروع کیتی سی، میرے کو ہو گئی، تسی جان دیو، معاف کر۔ یہ بھی حدیث بخاری تے بڑی مشہور۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں معاف نہیں کر۔ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ میں رسول اللہ نے شکایت لاواں۔ انہاں کی شکایت لائی، سیدنا عمر آ گئے کہ میری شکایت لگ گئی ہو سی۔ رسول اللہ نے سیدنا عمر نو آندیاں ویکھ کے سیدھا ممبر تے گئے، صدیق دی شان خطبہ شروع فرما کہ صدیق نو معاف نہ کر دے، صدیق نے احسان یاد جے، سیدنا صدیق دی خدمات یاد جے، لہذا میرے ساتھی نو، میرے سنگی نو، میرے صحابی نو میری وجہ تو چھوڑ دیتا کرو، صدیق دا منہ نہ بھی ویکھو نا تے میں محمد مصطفیٰ دا ویکھ لیا، میری وجہ تو صدیق نو چھڑ دیتا۔ چوتھا واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام لگیا، آپ نے پھر حضرت صدیقہ دی شان خطبہ بخاری یہ بھی موجود۔ اس سارے واقعات کو تو جڑی گل دسنا چاہنا کہ جدوں کسی خاص صحابی دے بارے کوئی خاص گل ہویا، شکایت ہویا، کوئی جھگڑا ہویا، کسی دے خلاف گل ہویا تے حضور دی عادت مبارک آئی کہ لوگاں دے دلاں نو، دماغ نو صاف کردے سن اس شخصیت دے بارے۔